الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ قیامت کے وقوع کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ قیامت کا معاملہ بڑا سنگین اور ہولناک ہوگا۔ خدا ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے قیامت کی کچھ علامات اور نشانیاں مقرر کی ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں اور حساب و کتاب کی تیاری کر لیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹ بولنے والے دجال پیدا نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ مضمون حضرت ثوبان، حضرت علی اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کی احادیث میں بھی مذکور ہے۔ دجال کا لفظ عربی زبان میں جاعل ساز، ملمع ساز، فریبی، جھوٹے اور گمراہ کن شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ دجال کے معنی کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کے ہیں۔ دجال کا نام دجال اس لیے رکھا گیا کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، غلط بیانی اور دنیا کی تمام تر خباثتیں اس کے مکر و شخصیت کے نمایاں ترین وصف ہیں۔ اس کا ہر فعل، ہر عمل، ہر قول فتنہ و فساد کا سبب ہوگا۔ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق فتنہ فساد میں دجال سے بری نہ ہوگی۔ مختلف احادیث مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا جو حلیہ بیان فرمایا وہ اس طرح سے ہیں: پستہ قد، بھاری بھرکم جسم اور مکر و چہرے پر الجھے ہوئے بے ترتیب گھنگرالو بالوں والا ایک شخص، جس کی دائیں آنکھ کانی اور بے نور ہوگی اور بائیں آنکھ کی پتلی ابری ہوئی باہر کو نکلی ہوئی ہوگی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ۔ دونوں آنکھیں ہی عیب دار ہوں گی، اسی لیے احادیث میں اعور الیمنا اور اعور الیسرا دونوں طرح کے الفاظ ہیں۔ دجال کا رنگ سرخ اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر کافارا یعنی کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک شام میں لڑائی ہوگی، پھر صلح ہو جائے گی، مگر یہ صلح زیادہ دن تک باقی نہ رہے گی۔ اس کے بعد یورپ سے 9,60,000 فوجی لڑنے کے لیے آئیں گے اور مقام غوطہ میں مسلم فوجوں کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی۔ اسی دوران دجال کا خروج اصفہان سے ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اصفہان کی یہودی بستی سے ظاہر ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، انہوں نے سبز رنگ کی شالیں کندھوں پر ڈال رکھی ہوں گی۔ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ بھی جانے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے اس کو ان دونوں مقدس شہروں میں جانے سے روک دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین میں اس کے رہنے کی مدت 40 دن ہوگی، ان میں سے ایک دن 1 سال کی طرح ہوگا، ایک دن 1 مہینے کی طرح ہوگا، ایک دن 1 ہفتے کی طرح ہوگا، اس کے علاوہ باقی سارے دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔
صحابہ نے عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن جو 1 سال کی طرح ہوگا کیا اس میں ہمارے لیے 1 دن کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کس قدر سرعت کے ساتھ سفر کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا لگی ہو، وہ ایک قوم کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا تو وہ پانی برسا دے گا، پھر وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائیں گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر دجال ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی بات کو ٹھکرا دیں گے تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گی، ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ وہ ویران زمین کے پاس سے گزرے گا تو اس سے کہے گا کہ اپنے خزانے باہر نکال دے، چنانچہ زمین سے وہ خزانے نکل کر اس کے پیچھے اس طرح لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنی سردار کے پیچھے کھول لیتی ہیں۔ دجال زمین میں ہر ایک شہر اور ہر بستی میں جائے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جسے دجال نہ روند سکے گا۔ مکہ اور مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے ننگی تلواریں سوتے ہوئے پہرا دیں گے، پھر مدینہ اپنے مکینوں کے ساتھ 3 مرتبہ ہلے گا تو اللہ تعالی ہر کافر اور منافق کو مدینہ سے نکال دیں گا۔ مدینہ منورہ کی طرف جانے سے پہلے یہ واقعہ بھی پیش آئے گا کہ دجال ایک جوان کو بلائے گا اور تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلے پر کر دیے جائیں گے جس قدر تیر مارنے والے اور نشانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا اور کہے گا کہ اب تو مجھے اور پختہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال پھر اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، مگر اب اسے اس پر قدرت نہ ہوگی۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ شیطان کی طرح اللہ تعالیٰ نے دجال کو بھی قوانین قدرت میں سے چند چیزوں سے نوازا۔ وہ جب نمودار ہوگا تو اس کے ساتھ مصنوعی جنت اور دوزخ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی شبیہ بھی لائے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگی اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ دراصل جنت ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے، لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ تو تم میں سے جو کوئی اس کے زمانے میں ہو تو اسے اس میں گرنا چاہیے جہاں آگ ہو، کیونکہ وہ تنہائی، شیریں اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جڑے رہیں، اس کے بعد دوسرا حصہ آئے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔